اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. خداوند متعال اپنی لاریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا کفران نہ کرو. مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی تعداد توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک اختتامی مراحل میں ہے، عید سعید فطر آنے والی ہے. خدا ذوالجلال جو جتنے افراد ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے ماہ رمضان میں، اتنے افراد بلکہ اس سے بھی زیادہ عید سعید فطر کی رات اور دن میں جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، خدا ذوالجلال اپنی رحمت کے صدقے میں ان کے اوپر جنت لازم قرار دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اس کی شکر گزاری کریں. عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اور اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے مواقع فراہم کرے اور ایسا ماحول فراہم کرے جس سے اس کی عبادت جو ہے وہ قبول ہو جائے. تو جب عبادت قبول ہوگی تو انسان کے لیے خوشی ہے، اور جب خوشی ہے تو وہی عید ہوتی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے کہ جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. لہذا یہاں سے معلوم ہو گیا کہ عید کیا ہے؟ نافرمانی خدا سے بچنے کا دن ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ عید کا ہے وہ یہ ہے کہ ناچ ہو، گانا ہو، ڈھول تماشا ہو اور ڈانس ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ عید ہوتی ہے. جبکہ یہ عید نہیں ہے، یہ تو شیطان کی عبادت ہے، یہ تو شیطان کا کہنا ماننے کے برابر ہے. اب رحمان کا تو یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تو شیطانی چیزیں ہیں. جب شیطانی چیزیں آتی ہیں تو وہ شیطان کی تو عید ہو جاتی ہے، مومن کی عید نہیں ہوتی. آئیے آپ کو بتائیں کہ عید سعید فطر کیا ہے اور زکوٰۃ فطرہ کا فلسفہ کیا ہے، اور ایک دو مسئلے جو ہیں وہ اسی فطرہ کے عنوان سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہے تو اس کا حل کیا ہے. عید سے پہلے تو واجب تو ہے نہیں فطرہ، تو پھر ادا کرے تو کس نیت سے کرے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دے، لیکن قرض کی نیت سے دے کہ میں فلاں کو جو کہ مستحق فطرہ ہے اس کو میں قرض کے عنوان سے دیتا ہوں. جب قرض کے عنوان سے دے گا وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرے گا، لیکن جب عید کا چاند نظر آئے تو اس کی نیت بدل دے کہ کہے کہ وہ جو میں نے فطرہ دیا، جو میں قرض دیا، اس قرض کو میں اب عنوان دیتا ہوں فطرے کی ادائیگی کا. تو اس طرح فطرہ ادا ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی بیٹی باپ کے گھر میں آتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ عید کی رات یعنی چاند نظر آنے سے پہلے اپنے والد کے گھر آ جاتی ہے، تو ایت اللہ العظمیٰ سیستانی کے مطابق ان کا فطرہ صاحب خانہ یعنی اس بچی بیٹی کے باپ پر واجب ہے. اپنے داماد کا بھی، اپنے نواسوں کا، اپنی بیٹی کا اور اس کے بچوں کا فطرہ وہ ادا کرے. لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں نہیں، ایک دو دن سے نہیں، بلکہ عرف عام میں اس کو نان خور یعنی وہاں کا مہمان کہا جا سکے تو تب ایک رات میں مہمان صادق نہیں آتا. رہبر معظم کے مطابق وہ مہمان خود فطرہ ادا کرے گا. یہ ایک دو مسئلے جو تھے مہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود تھے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کا گزارنا عبادت، روزہ داری
توسل اور خشوع کے ساتھ اور پھر عید سعید فطر میں داخل ہونا مومن کے لیے حقیقی معنوں میں ایک عید ہے۔ یہ عید دنیاوی مادی جشنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی رحمت اور اس کی مغفرت کا دن ہے۔ یہ ان لوگوں کے شکر و سپاس کا دن ہے جو رمضان المبارک کی بابرکت ضیافت میں شامل رہے۔ عبادات، ذکر، دعا، توسل، خشوع، روزہ اور نماز میں اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق حصہ لیا اور اللہ کی بندگی کا جتنا ہو سکتا تھا حق ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، ظاہر ہے ہم مزدوری ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں اور اللہ سے اجر کے طلبگار ہیں۔ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی جب مزدوری کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی مزدور ہیں، جب مزدور ہیں تو اللہ سے اپنی مزدوری لیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ اللہ ہماری دعا، عبادات، توسل، روزہ، نماز، جو کچھ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بندگی کے طور پر ادا کیا، خداوند متعال اس کے عوض میں، بلکہ اس کے عوض میں نہیں کہا جا سکتا، ہماری تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ خدا اپنے رحمت کے صدقے میں ہمیں عظیم اجر عطا فرمائے۔ یہ ان مسلمانوں کی عید ہے جنہوں نے ایک ماہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے مغفرت اور اجر الہی کی امید کے ساتھ اس مقدس مہینے کو مکمل کیا۔ اس دن جب ہم نے ایک مہینہ روزہ رکھا اور اپنی ضروریات کے مقابلے میں صبر و استقامت کا ایک تربیتی دورہ مکمل کیا تاکہ اپنے نفس پر اور دشمنوں پر غالب آ سکیں، ہم اللہ کے در پر آتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مقام تک پہنچائے جس کا اس نے ہمارے لیے ارادہ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ کہہ دیں کہ وہ اللہ ہمارے لیے وہ مقام معین فرمائے کہ جو اس نے اپنے مخلص بندوں کے لیے معین کیا ہے۔ عید الفطر کا دن ایسا دن ہے جسے غفلت اور گناہ میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ یہ دن اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمیں دعا مناجات کرنی چاہیے تاکہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مفہوم امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول سے بھی ملتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، آج کا دن وہ دن ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے عید قرار دیا اور تمہیں اس کے لائق بنایا، پس اللہ کو یاد کرو تاکہ وہ تمہیں بھی یاد کرے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اور اس سے دعا کرو تاکہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کیوں واجب ہے؟ تو زکوٰۃ فطرہ کی حکمت اور فلسفہ اسلامی تعلیمات میں افراد کو ہمیشہ ایک متحدہ معاشرے کی صورت میں دیکھا گیا ہے، اور اسی بنا پر وہ ہر حال میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے پابند ہیں۔ دینی و اخلاقی اعتبار سے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور جب کوئی معاشی بحران یا مشکلات درپیش ہوں تو مستحقین، فقراء اور محروم افراد کی مدد کریں، مگر اس انداز میں کہ ان کی عزت و وقار مجروح نہ ہونے پائے۔ اسی لیے شریعت نے سال میں مختلف مواقع پر مالی امداد کی تاکید کی ہے، اور عید سعید فطر ان میں سے ایک اہم موقع ہے۔ اسی دن جب مومنین خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کے دسترخوان رحمت پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، اور جب وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی مغفرت اور اس کے کرم سے نوازے گئے ہیں، تو اسی دن اللہ فرماتا ہے کہ جس نعمت سے تمہیں نوازا گیا اس کے شکرانے کے طور پر فقراء اور مساکین کے شکم کو پر کرو، ان کو سیر کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو عطا کرو۔ لہذا زکوٰۃ فطرہ کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ضرورت مندوں اور ناداروں کی عزت و احترام کے ساتھ مدد کی جائے تاکہ وہ بھی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے اور اپنی مشکلات کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکے۔ خاص طور پر وہ بوڑھے اور معذور افراد جو اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں، انہیں اس زکوٰۃ کے ذریعے سہارا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی
تربیت کو جاری رکھنا، رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال محض عارضی نہ ہوں کہ ماہ رمضان گیا اور ہمارے اعمال بھی گئے، ہماری مناجات بھی گئیں، ہماری دعائیں بھی گئیں، ہماری نماز شب بھی گئی، نہیں، بلکہ ہمیں انہیں اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے۔ ہم نے روزہ رکھ کر کھانے پینے سے پرہیز کیا، اس کی مشق کی، قرآن کی تلاوت اور عبادات میں مشغول رہے، اپنی زبان اور آنکھوں کی حفاظت کی، حتیٰ کہ اپنے خیالات کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ خیالات بھی پاکیزہ رہیں۔ اب جب کہ رمضان گزر چکا ہے، ہمیں ان سب باتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان پر ہمیشہ کاربند رہنا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک پہلوان اپنی کشتی لڑنے کے لیے اور وہاں اکھاڑے میں جانے کے لیے کیا کرتا ہے، خوراک کھاتا ہے، خوراک کے بعد اس کی ورزش کرتا ہے، اور پھر ورزش ایک دو دن نہیں بلکہ وہ متواتر ورزش کو جاری رکھتا ہے، تاکہ جب میدان میں جائے تو کسی کھلاڑی کے ہاتھوں وہ شکست فاش نہ ہونے پائے۔ یہی مقصد ہے ماہ رمضان کی ریاضت کا۔ یہ مہینہ ہمیں ایک قیمتی روحانی سرمایہ عطا کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس سرمایہ کو محفوظ رکھیں۔ ہم نے نماز جماعت کا ذائقہ چکھا، قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوئے، صدقہ و خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کے ذریعے خوشی محسوس کی، تو اب ہمیں ان تمام اعمال کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے تاکہ ان کی برکتوں سے محروم نہ ہونے پائیں۔ اگر ہم ان نیک اعمال کو جاری رکھیں تو ایک دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگی غریبوں کے ساتھ جڑ چکی ہے، ہماری روح قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی ہے، اور ہماری زندگی کی اصل مٹھاس قرآن کی آیات میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک نہایت قیمتی حقیقت ہے جس کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں حاصل ہونے والے روحانی لطف اور برکات کو ہمارے دلوں میں باقی رکھے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ فطرہ، اس کو کیسے ادا کیا جائے؟ زکوٰۃ فطرہ شرعی اصطلاح میں وہ زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان اپنی جانب سے اور اپنے زیر کفالت افراد جیسے بیوی، بچے، والدین وغیرہ کی طرف سے مستحقین کو ادا کرتا ہے۔ اس کا وقت مغرب آخری روزہ رمضان سے لے کر ظہر عید الفطر تک ہے۔ یہ زکوٰۃ جسم اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ بدن یا فطرہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات یا آخری روزہ رمضان کو میزبان کے ہاں مہمان ہو تو میزبان پر لازم ہے کہ اس مہمان کی زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ زکوٰۃ فطرہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی حکمت ہے۔ پہلی حکمت اس کی روزے کی قبولیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زکوٰۃ فطرہ روزے کو مکمل کرنے والی چیز ہے، جیسے نماز میں صلوات پیغمبر نماز کو مکمل کرتی ہے۔ جو شخص روزہ رکھے لیکن زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی روزے کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے؟ زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی پر ہے۔ موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرنے سے انسان کو موت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جسم و روح کی سلامتی۔ قرآن کی آیت قد افلح من تزکا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 کی تفسیر میں زکوٰۃ فطرہ کو تزکیہ کا مصداق بتایا گیا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کے مصارف کیا ہیں؟ کہاں پہ خرچ کرنا ہے؟ مومنین و مومنات سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کو کہاں پہ خرچ کریں گے؟ تو قرآن مجید سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے مطابق زکوٰۃ کے 8 مصارف، یعنی جہاں پر اس کو مصرف کرنا ہے 8 مصارف ہیں۔ ان میں پہلا مصرف ہے کہ فقیر جو اپنے سال بھر کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو اس کو۔ نمبر 2 مسکین، فقیر سے بھی زیادہ تنگ 10 شخص کو کہا جاتا ہے۔ ایک فقیر ہوتا ہے جو سال بھر کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو۔ مسکین اسوأ حالاً، یعنی مسکین فقیر سے زیادہ اس کی تنگ دستی اور اس سے زیادہ اس کی بری حالت ہوتی ہے مالی اعتبار سے، تو دوسرا مصرف مسکین ہے۔ تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے یا حساب رکھنے والے، ان کو بھی زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس کے مصارف میں سے آتے ہیں۔ مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھانے کی کوشش کی جائے، لہذا
ان پر یعنی وہ کافر ہوں یا اسلام سے دور ہوں تو ان کو کیا کیا جائے، یہ فطرہ دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے قریب ہوں، یعنی اسلام ان کی معاشی کیفیت جو ہے وہ بہتر بنائے گا تو وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے۔ اور پانچواں مصرف غلاموں کی آزادی۔ آج کل تو غلام ہیں نہیں کہ جن کو آزاد کیا جائے، وہ تو پیغمبر اکرم یا ائمہ کے دور میں ہوا کرتے تھے، آج کل غلاموں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ تو اس میں سے ڈراپ ہو گیا۔ چھٹا مصرف جو ہے وہ غارمین ہے، قرض دار جو قرض ادا نہ کر سکتے ہوں تو ان کو زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے قرض ادا کریں اور اپنے کاندھوں کو قرض کے بوجھ سے ہلکا کر سکیں۔ ساتواں مصرف زکوٰۃ فطرہ وہ ہے فی سبیل اللہ، دینی یا عام مسلمانوں کے مفاد کے کام، جیسے مسجد ہے، اسکول ہے، پل بنانا ہے، یا اس طرح کے رفاعی کام ہیں، مدرسہ بنانا ہے یا اس قسم کے، تو ان فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور آٹھواں مصرف جو ہے وہ کیا ہے، ابن السبیل، مسافر جو سفر میں محتاج ہو گیا ہو، اس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان میں سے ایک مصرف تو ختم ہو گیا جو غلاموں والا ہے، باقی 7 مصارف ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ مسکینوں کو دیا جائے۔ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار ہر شخص کے لیے 1 صاع تقریباً 3 کلو گرام گندم، جو، کھجور، کشمش یا مقامی غذائی اجناس جو عموماً زیادہ کھائی جاتی ہیں، جس معاشرے میں جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اس کا 3 کلو گرام جو ہے اس دیا جائے، مطلب یا گندم دی جائے یا آٹا دیا جائے یا اس کے پیسے دیے جائیں۔ اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ فطرہ اپنے علاقے کے مستحقین، جیسے فقیر ہے، مسکین ہے، ان کو دینا بہت زیادہ افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ مصارف تو اس کے ہیں، لیکن پہلے مصارف جو ہیں وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، لہٰذا فقراء و مساکین کو ترجیح دی جائے اور کوشش کی جائے کہ اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں اگر وہاں پر مساکین و فقیر ہیں تو ان پر زکوٰۃ فطرہ خرچ کیا جائے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے، اگر انسان زکوٰۃ فطرہ دینا چاہے، آج کل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے اور کارڈ سسٹم کا دور ہے کہ کارڈ میں اس کو آیا بھیجا جا سکتا ہے، تو یہ ہے اگر انسان زکوٰۃ فطرہ کو پہلے جدا کر لے اور جدا کر کے رکھ دے تو پھر اسی کا دینا واجب ہے، لیکن اگر جدا نہیں کرتا تو کسی کو کہہ دے دوسرے ملک میں کہ وہ اس کی طرف سے ادا کر دیں، ان کو وکیل بنائے اور کارڈ کے ذریعے بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے یہ باتیں سب کے لیے مفید ہوں گی۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات تعییدات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں غرباء، یتامى، مساکین اور مستحقین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید سعید قربان کو اسی طرح منانے کی توفیق دے جس طرح خدا چاہتا ہے، خدا کا رسول چاہتا ہے، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب پر راضی اور مہربان ہو، ہمارے گناہوں، ہمارے والدین، اعزاء، اقرباء، دوست، احباب، مومنین و مومنات کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی دور فرمائے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل، آخر میں دعا ہے، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔